أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. سورۃ الاحزاب کی 2 آیات کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے کئی ایک رسومات کی تردید اس سورۃ مبارکہ میں کی ہے، اور اسی طرح چونکہ اس کا نام بھی احزاب ہے، غزوہ خندق، غزوہ احزاب کے بارے میں، اور یہود کی بے خونی اور ان کے اپنوں کو شکست پاش دینے کے لیے اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کی نصرت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں، اس کا بھی تذکرہ آیا۔ اب اللہ رب العزت نے پھر ایک بات کہی، وہی بات دوبارہ ارشاد فرمائی ہے کہ ان کافروں اور منافقوں کی بات پر آپ کان نہ دھریے، توجہ نہ کیجیے، رسومات کو توڑیں، ان سے مت ڈریں، ان سے خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ طلاق کے مسائل حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نکاح نہیں ہو سکا حضرت زینب سے، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا، یہاں طلاق کے مسائل کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے طلاق کا ایک پہلا اور بنیادی مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر خاوند نے بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا، یعنی ہم بستر نہیں ہوئے، جماع نہیں کیا، تو پھر اس بیوی پر کوئی عدت نہیں ہے، وہ فوراً کسی جگہ نکاح کروا سکتی ہے، اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر تو ہم بستر ہوئے ہیں تو پھر اس کی عدت ہے، اگر ہاتھ نہیں خاوند نے لگایا تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ اور پھر طلاق دینے والے کو بھی چاہیے کہ خام خام معاملے کو لٹکانا نہیں چاہیے، جب نکاح نہیں ہو رہا تو اس کو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے رخصت کر دیا جائے۔ بلا تطیع، اور نہ اطاعت کیجیے، الکافرین، کافروں کی، والمنافقین، اور منافقوں کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عملی مظاہرہ کیا ہے، جیسا کہ متمنا بیٹا کسی سے لے کر پالنا، اس کو حقیقی بیٹے کی طرح ہی سمجھتے تھے کافر اور ان کے ہم نوا منافق۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کی تردید کی، اور ان کی بیوی کو حقیقی بہو کی طرح ہی سمجھا جاتا تھا۔ تو ان چیزوں کی رد کیا ہے، اور ان رسومات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے بھی، اپنے عمل سے بھی توڑا ہے۔
اور یہ اس بات کی آپ مصداق ثابت ہوئے کہ نہ آپ کافروں سے ڈرے ہیں نہ منافقوں سے. اللہ رب العزت کے حکم سے وعدہ اور نظر انداز کر دیجیے عذاب ان کی اظہار ثانی کو. وہ زبان سے یہ کافر اور منافق کچھ کہتے ہیں آپ کو یا ہاتھ سے تکلیف دیتے ہیں، آپ نظر انداز کریں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کی طرف کان نہ کریے، توجہ نہ کیجیے. وتوکل اور توکل کیجیے اللہ اللہ رب العزت پر. وکفیٰ باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ رب العزت کارساز. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب تم نکاح کرو المؤمنات مومنہ عورتوں سے، ثم پھر طلقتموہن تم طلاق دے دو ان کو، من قبل اس سے پہلے ان تمسوہن کہ تم چھو ان کو چھونے سے پہلے، ہم بستری کرنے سے پہلے اگر تم طلاق دے دیتے ہو، فما لکم علیہن تو نہیں تمہارے لیے ان پر من عدت کوئی عدت نہیں ہے ایسی عورت کے اوپر، ایسی اپنا بیوی کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے. تعتدونہ کہ تم شمار کرو اس عدت کو، ایسی کوئی قید، کوئی پابندی، کوئی شرط اور کوئی عدت نہیں ہے کہ جس عورت کو اس کا خاوند چھوئے بغیر اس کو طلاق دے دے. فمتعوہن لہذا تم فائدہ دو ان کو، وسرحوہن اور رخصت کرو ان کو، سراحا جمیلا رخصت کرنا اچھا. اب نباہ نہیں ہوا، خام کا مسئلے کو لٹکانا اور اس عورت کی تذلیل کرنا، یہ شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے. جو اللہ رب العزت نے اصول وضع کیے ہیں ان کی پاسداری ضروری ہے. اگر وہ اس کے دائرے میں رہتے ہوئے خامد بیوی کی آپس میں نہیں بنتی تو پہلا بنیادی مسئلہ یہ بیان ہوا کہ چھوئے بغیر پھر اس کی عدت نہیں ہے، اور پھر اس کو باعزت طریقے سے اپنے گھر کی طرف اس کا جو بنتا ہے دین دین معاملہ کرنا ہے، اور جو حق میں طے ہوا ہے اس عورت کا ہے، اور اس کو دے دیا جائے اور اچھے طریقے سے رخصت کر دیا جائے. وہاں علیہ